بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قسط نمبر 4۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میرا اللہ تو سورج مشرق سے لاتا ہے اور مغرب تک لے جاتا ہے، تم بھی ذرا سورج مغرب سے نکال کر اور مشرق کی طرف لے جا کر دکھاؤ تو میں جانوں کہ تم واقعی رب ہو۔ یہ بات سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے، کچھ سمجھ نہ آنے لگا۔ اگر وہ اپنی شکست اور ہار مان لیتا تو اس کے پنڈت اور سردار اور تمام رعایا جو اس کی عبادت کرنے والے تھے وہ کیا کریں گے اور اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ یہ لوگ تو پہلے ہی اپنے معبود اور بتوں کو توڑ پھوڑ سے اللہ کے قائل ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود طے کر آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دیا جائے۔ نمرود پر ایسی بے بسی اور بے ہوشی طاری ہوئی، بولا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے، اس نے ہماری اور ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک خاص جگہ بنوائی گئی اور اس میں مسلسل کئی دن تک آگ دہکائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ دور دور تک آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، جنگل کے درندے، پرندے، چرندے بھی کہیں دور جا کے دب گئے، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک گوپن بنوائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بیٹھا کر اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ گوپن ایک گلیل کی طرح ایک توپ ہے جو گولا رکھ کر پھینکا جاتا ہے۔ اب ذرا ایک بار پھر غور کرو، ایک طرف دشمن باپ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کی قوم مخالف ہے، اور اس قوم کا بادشاہ انہیں جلا کر خاک کرنے پر تلا ہوا ہے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان اور یقین کے پہاڑ اللہ کے پیارے نبی کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نہایت ہی بشاشت اور خوشی خوشی اس آگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا منظر ہوگا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، جس میں پڑتے ہی راکھ کے ڈھیرے کا بھی پتہ نہ چل سکتا تھا۔ آگ اللہ کے حکم سے جلتی ہے اور جلاتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے بہکتی اور بہکاتی ہے۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر پہنچے تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، ترجمہ، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو جاؤ۔ واہ واہ، اللہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے جیسے چاہے اپنے بندوں، اپنے ایمان والوں یعنی مسلمانوں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی سرکشی اور اللہ کی عبادت سے انکار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی اس دنیا میں ہی سزا دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب نمرود دربار تاج پہن کر اپنے تخت پر بیٹھا تو اپنے رب ہونے اور بادشاہ ہونے پر ریب جمانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح و سالم ہنستے مسکراتے باہر نکل آنے پر رعایا اور قوم کے سامنے رسوائی اور شرمندگی ہو رہی تھی۔ عین اسی وقت اللہ نے ایک مچھر کو اس کے قریب پہنچا دیا اور وہ مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود کا دم نکلنے لگا۔ اب تو سارے وزیر، سلطنت کے مشیر، رعایا اور ڈاکٹر، جادوگر سب ہی نے مل کر ایک کانفرنس ڈالی۔ بعض جو اسپیشلسٹ، ماہر اور دانشور تھے فیصلہ کیا کہ ایک عمدہ قسم کے موٹے چمڑے کا جوتا پانی میں تر کر کے بادشاہ سلامت نمرود کے سر پر تڑ تڑ کر کے لگائے جائیں، اس طرح شاید ناک کی رطوبت کے ساتھ مچھر بھی باہر آ جائے۔ چنانچہ ایک آدمی آتا، ایک بھیگا ہوا جوتا اٹھاتا اور تڑاخ تڑاخ نمرود کی پیشانی پر، سر بھیجے پر اور گردن پر رسید کرتا، اور مچھر ذرا سی بے جنبش کرتا تو نمرود کا سر درد کے مارے پٹکنے لگتا
اور کبھی کبھی اس کی چیخ بھی نکل جاتی، اور کبھی کبھی ان جوتوں کی مار کی وجہ سے چھینک بھی آ جاتی تھی، اور نمرود کو شاید ذرا سکون ہو جاتا اور مچھر کے نکلنے کی امید بنتی۔ ایسے میں تو وہ تڑپ تڑپ کر سسک کر ختم ہو گیا۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا اور نمرود کا قصہ۔